اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 13 نومبر بروز اتوار جامعہ سلمانیہ رضویہ مانگڑ شریف میں بوت سے ایک وفد آیا، جس میں حضرت علامہ مولانا پیر سید مزمل حسین شاہ صاحب، مزمل عمر شاہ صاحب، وہ اور ان کے مقتدی جامعہ سلمانیہ رضویہ میں تشریف لے کے آئے ہیں چند باتوں کی وضاحت کے لیے۔ تو ساری بات حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث مفتی گل بادشاہ زید صاحب کی سربراہی میں اور علامہ مولانا عرفان حیدر ظہوری صاحب کی سربراہی میں سنی گئی ہے۔ سننے کے بعد شاہ صاحب سے موقف سنا گیا ہے اور ان کے مختلف جو کلپ ہیں جن پہ اعتراضات ہیں وہ سنے گئے ہیں۔ سننے کے بعد شاہ صاحب نے اپنے ان الفاظ جو انہوں نے کلپ میں بولے ہیں تقریر کے دوران، اور مختلف تقریروں کو کاٹ کے وہ کلپ بنائے گئے ہیں، وہ ساری باتوں کا جائزہ لگانے کے بعد چند باتیں آپ کے سامنے ذکر خیر کرنا چاہیں گے کہ پیر سید مزمل عمر شاہ صاحب اپنے جو موقف دوران تقریر ارشاد فرما رہے ہیں کہ واقعہ کربلا نہیں ہوا، اس حوالے سے یہ وضاحت فرمائیں گے، اور آل رسول سے یہ مراد کہ کیا یہ اہل بیت اطہار بالخصوص امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین آپ کی ذات گرامی ہے یا آج کے موجودہ سادات کے حوالے سے ان کے یہ نظریات ہیں۔ اس حوالے سے شاہ صاحب خود ارشاد فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی علی سیدنا محمد۔ میں مشکور ہوں مفتی گل بادشاہ صاحب دامت برکاتہ عالیہ اور عمار سعید صاحب دامت برکاتہ قدسیہ، علامہ عرفان صاحب، اپنے مقتدیوں کے ساتھ ہم حاضر ہوئے ہیں، اور ہم الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں اور باادب لوگ ہیں، نہ ہم ضدی ہیں، نہ ہٹ درم ہیں، نہ فسادی ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے۔ اور جو میرے تین جملے میرے جو کاٹ کے وہ ایک کلپ بنایا گیا ہے، وہ پہلے بھی میں وضاحت کر چکا ہوں، دوبارہ وضاحت کر رہا ہوں میں۔ پہلا سب سے جو ہے وہ ہے کہ امام حسین جس حکومت کے لیے تغو کر رہے تھے، تو یہ میں نے اپنی طرف سے یہ ایک نظریہ نہیں بنایا کہ امام حسین حکومت حاصل کرنے کے نام میرے اندر اللہ تعالیٰ معاف کرے کروڑویں حصے کے اندر یہ تھا کہ امام حسین لالچ کرتے تھے حکومت کا، ایسا قطع نہیں ہے۔ جو یہ رکھے وہ بے ایمان آپ سمجھتے ہیں اسے، چونکہ ہم نے پڑھا، علماء کرام نے لکھا ہے، مفتی شریف الحق امیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے، غلام شیخ سعیدی صاحب رحمۃ اللہ لکھا ہے، اور ویسے بھی موقع یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حق کی اور اسلامی حکومت تھی اس کے نفاذ کے لیے آپ نکلے، اور آپ کا کوئی مشن نہیں تھا۔ یزید کی حکومت، یزید کو آپ اس لائق نہیں سمجھتے تھے، یزید اس لائق نہیں ہے، وہ حکومت کے لائق نہیں ہے، میں نواز شاہ رسول ہوں، میرا مقام ہے، تو مجھے یہ نظام سنبھالنا چاہیے۔ کوفیوں نے اسی لیے آپ کو بلایا، بیعت بھی کی، یزید کو پریشانی بھی یہی تھی کہ امام حسین آگے ان کی بیعت ہوگی تو میری حکومت ختم ہو گئی۔ تو یہ ایک وہ بھی ایک بیان کے اندر حضرت امیر معاویہ کے دفاع کے اندر یہ جملہ میں نے بولا، چونکہ ایک مولوی نے یہ کہا کہ ان کی جو حکومت ہے وہ ملک عدود تھی، تو میں نے کہا کہ 30 سال بعد اگر ساری جو بھی حکومت وہ ملک عدود ہی ہے تو پھر حضرت امام حسن کا جس طرح کہتے ہو کہ شرط یہ ہے کہ امام حسن کے پاس واپس پھر آئے گی حضرت معاویہ کے بعد، تو اگر امام حسن کے پاس واپس وہ حکومت آ جاتی تو وہ کیا ہوتی، وہ کون سی معاذ اللہ عدود ہوتی، وہ خلافت راشدہ ہوتی، صرف خلافت ہوتی، کیا ہوتی؟ ساتھ میں نے یہ جملہ بولا کہ امام حسین جس حکومت کے لیے تغو کر رہے تھے، اگر آپ تک وہ حکومت اثر کر لیتے، آپ اپنے مشن میں جو اسلامی نظام کا مشن تھا آپ کا، وہ آپ کامیاب ہو جاتے، بظاہر مطلب ہے آپ اس مشن آپ جو ہے وہ حکومت اختیار آپ کی ہو جاتی، تو پھر آپ کی وہ حکومت کیا ہوتی۔ یہ ایک جو مخاطب تھا جو حضرت معاویہ کے دفاع میں یہ میں نے جملہ بولا، اس سے مراد میری بالکل واضح یہ ہے کہ بالکل جس طرح پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ معاذ اللہ یہ ہماری سوچ کے اندر بھی نہیں ہے کہ امام حسین کوئی محض حکومت کے لیے یہ لالچ کے نکلے ہیں، بلکہ اسلامی نظام اور نظام خلافت، بس یہ جو علماء نے لکھا ہے وہی میرے ذہن میں تھا، وہی ہمارا موقف ہے، وہی ہم نے بیان کیا، جس کو صرف کاٹ کے یہ بنایا گیا کہ معاذ اللہ امام حسین معاذ اللہ کوئی وہی لالچ رکھتے تھے حکومت، ایسا قطعاً ہمارے وہم اور گمان کے اندر بھی یہ چیز نہیں ہے۔ پہلی چیز یہ ہے۔ دوسری چیز کہ واقعہ کربلا جو میں وہ چند ایسے واقعات بیان کر رہا تھا، اور مضمون عنوان یہ ہے کہ بھئی جو بے بنیاد واقعات ہیں،
کربلا کے آخر میں بے توجہی میں، سبقت لسانی میں، جلد بازی میں یہ مجھ سے جو جملے ادا ہوئے کہ واقعہ کربلا اور شہادتیں کسی مستند، یہ نہیں کہ ہوئی نہیں، یہ الفاظ بھی نہیں ہے کہ ہوئی نہیں، یہ الفاظ نہیں ہے ہوئی نہیں، یہ ہے کہ کسی مستند کتاب کے اندر مطلب کیا تھا کہ بھئی جو آج کل تفصیلی یہ واقعات بیان کیے جاتے ہیں تو یہ مستند کتابوں کے اندر اس طرح نہیں ہے۔ ہر سال یہ تو سارے حضرات جانتے ہیں کہ بڑی ایسی باتیں ہیں جو ہر سال خطیب نہیں کر جاتے ہیں، کربلا کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، یہ صرف مقصود تھا۔ اسی طرح تیسری بات جو ہے وہ ہے کہ اصحاب رسول گمراہ نہیں ہو سکتے، اولاد رسول گمراہ ہو سکتی ہے، اور ساتھ میں نے یہ اگلے میرے یہ الفاظ ہیں کہ آج کی اولاد، بلکہ پیچھے تفصیل ہے، پورا بیان میرا موجود ہے، اس میں نے تفصیل بیان کی ہے کہ معاذ اللہ عمر فیض صاحب نے جو بات کی وہ اس یعنی اہل بیت کے لیے نہیں ہے، حسن حسین کے لیے نہیں ہے، تو جو رسولہ کے دور میں تھے، جو صحابہ بھی تھے، اہل بیت بھی تھے، ان کی بات نہیں ہے، بلکہ آج کے وہ سادات جو کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کو گالیاں دے کر بھی حق پر ہے، ہم گمراہ نہیں ہو سکتے، معاذ اللہ حضور کے صحابہ فلاں گمراہ تھا، فلاں گمراہ تھا، ان کا رد کرتے ہوئے یہ الفاظ بولے گئے۔ یہ تین باتیں ہیں اور میں نے اپنی مراد بھی بیان کر دی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم بالکل نہ ضدی ہے نہ ہٹ درم ہے، پھر بھی میں فتنے کو ختم کرنے کے لیے کہ عوام کے اندر جو کلپ جا رہا ہے، عوام کے ذہن اگر خراب ہو رہے ہیں، تو میں اس صفائی کے لیے، اس فتنے کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے علماء کرام کی موجودگی میں ان تینوں جملوں سے میں یہ جو جملے جو کاٹے گئے الگ سے، جن کو غلط بنایا جا رہا ہے، ان تینوں سے میں رجوع بھی کرتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرتا ہوں اور دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں آئندہ بھی ہمیں ایسے الفاظ سے، ایسے جملوں سے کہ جس کو کوئی کاٹ کے غلط رنگ دے یا گمراہی پھیلائے یا فتنہ اس کا کھڑا کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں آئندہ بھی محفوظ رکھے، اور دعا کرتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحاب اجمعین۔ رب العالمین خالق کائنات ہم تمام مسلمانوں کو دین مصطفیٰ پر عمل کرنے، خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب العالمین خالق کائنات رب ذوالجلال آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ شاہ صاحب نے جو عوام نے اپنے الفاظ بولے ہیں، عوام نے سمجھا، ان کے دل آزاری ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دل آزاری دور فرمائے، رب تعالیٰ شاہ صاحب کو مزید صراط مستقیم پر استقامت نصیب فرمائے، وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ خیر۔